نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف صوفیزم سلوک کی اس فورتھ ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ راہ مستقیم چینل کی جانب سے ہم آج ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیعت کی اقسام ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اس کے بارے میں حدیث بھی پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اگر کوئی آپ کو بات اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی آن کر لیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ اس سیریز کے پہلے ویڈیو میں تصوف کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ واٹ از تصوف، تصوف کیا ہے، صوفیزم کیا ہے۔ پھر ہم نے کیا تھا دوسری سیکنڈ ویڈیو میں کہ صوفیزم کس کے لیے ضروری ہے، کیا ہر فرد کے لیے ضروری ہے یا نہیں، اور تھرڈ ویڈیو میں شریعت، معرفت، حقیقت، طریقت کے بارے میں جاننا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بیعت کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قول جمیل میں تحریر فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے: بیعت جو صوفیوں میں متعارف ہے وہ کئی طریقوں پر ہے۔ پہلا طریقہ بیعت توبہ ہے، یعنی معاصی گناہوں سے توبہ کرنا۔ دوسرا طریقہ بیعت تبرک ہے، یعنی برکت کی نیت سے صالحین کے سلسلے میں داخل ہونا۔ یہ بمنزلہ اسناد حدیث کے ہے کہ اس میں برکت ہے۔ تیسرا طریقہ بیعت تاکید عزیمت، یعنی اس بات کا عزم مصمم کرنا کہ اللہ جل شانہ سے دل لگاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کو ظاہراً اور باطناً پورا کروں گا اور منع کی ہوئی چیزوں کو ترک کروں گا۔ یہی تیسرا طریقہ اصل ہے، اور پہلے دونوں قسم کے طریقوں میں بیعت کرنا عبادت ہے اور تیسرے طریقے میں بیعت کا پورا کرنا عبادت ہے، یہاں تک کہ وہ اطمینان کے نور سے روشن ہو جائے۔ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی نور اللہ مرکزہ نے حیات الصحابہ میں باب البیعہ میں بہت تفصیلی روایات جمع کی ہیں اور بکثرت ابواب قائم کیے ہیں۔ وہاں ایک مستقل عنوان البیعۃ علی اعمال الاسلام کا بھی قائم ہے۔ اصل حیات الصحابہ سے پوری روایات اور تخریجات دیکھ لی جائیں، چند مختصر روایات ذکر کی جاتی ہیں۔ حیات الصحابہ جلد 1 صفحہ 221 پر بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بیعت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پوچھا کہ آپ کن امور پر مجھ سے بیعت لیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک بیعت کرنے کے واسطے پھیلائے اور فرمایا کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور پانچوں نمازوں کو اپنے اپنے وقتوں پر ادا کرے اور فرض زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور حج کرے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب باتوں کی مجھ میں طاقت ہے مگر 2 چیزوں کی طاقت نہیں ہے، ایک زکوٰۃ کی کہ میرے پاس صرف 10 اونٹ ہیں، وہی میرے اہل و عیال کے دودھ کے لیے اور سواری کے لیے ہیں، اور جہاد کی طاقت بھی نہیں کیونکہ میں کمزور دل ہوں، اور لوگ کہتے ہیں جو جہاد سے بھاگے تو یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میں جہاد میں شریک ہوں اور کسی وقت موت کے ڈر سے بھاگ جاؤں تو میں اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا اور حرکت دے کر فرمایا کہ او بشیر، جب نہ زکوٰۃ ہوگی اور نہ جہاد تو پھر جنت میں کیسے جائے گا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اچھا، اپنے ہاتھ پھیلائیں، میں بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک پھیلائے اور میں نے ان تمام امور بالا میں بیعت کی۔ حیات الصحابہ جلد 1 صفحہ 221 پر ایک اور حدیث شریف ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے پر بیعت کی
اور اس بات پر کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جریر، اپنے ہاتھ پھیلاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ کس بات کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس واسطے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تابعدار بنا دے اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کر۔ اس کو انہوں نے بہت غور سے سنا اور آدمی بہت سمجھدار تھے، اس لیے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جہاں تک مجھ میں طاقت ہے۔ تو اس کے بعد حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا لوگوں کے لیے رخصت کا سبب ہو گیا۔ ایک اور حدیث شریف ہے حیات الصحابہ جلد 1 صفحہ 222 پر، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون بیعت کرے گا؟ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہمیں بیعت فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں بیعت لی کہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نے ان کے بڑے مجمع میں دیکھا کہ ان کا چابک گر جاتا تھا اور بعض دفعہ وہ کسی شخص کے کندھے پر گر جاتا اور وہ آدمی اس کو اٹھا کر پکڑاتا تو وہ نہیں لیتے تھے، یہاں تک کہ خود سواری سے اتر کر لیتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بہت سے الفاظ بہت سی سندوں سے نقل کیے گئے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 دفعہ مجھ سے اس پر بیعت لی کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 6 دن انتظار کر اور 7ویں دن تجھے ایک بات کہوں گا، اسے اچھی طرح سمجھ لینا۔ 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اول تجھے وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی، تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، اور جب کوئی برائی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی اچھا کام کر لیا کر، اور کسی سے سوال مت کر چاہے تیرا کوڑا ہی گر جائے، اور امانت نہ رکھنا۔ غرض یہ کہ تصوف صحیح قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ صوفیاء کرام کی اپنی ایجاد کردہ نہیں ہے، اور راسخ علماء کرام نے تصوف صحیح میں قدم رکھا اور علماً و عملاً اس کو قرآن و حدیث کے مطابق بنایا اور اس کی منازل طے کرائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کی بصیرت نصیب فرمائے اور دل کے تالوں کو کھول دے۔ اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سیریز کے ساتھ جڑے رہیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی اچھی بات لگی ہے تو آپ اس کو فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اور اگر آپ نے راہ مستقیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔